اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ کل بات آئی قیامت کے بارے میں کہ کھڑکھڑا دینے والی اس دن کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا اس دن۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے پلے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند، عیشۃ راضیہ دل پسند زندگی میں ہوگا، دل پسند خوش کن زندگی میں ہوگا، آرام دہ زندگی میں ہوگا۔ وہ زندگی اس کو نصیب ہوگی جس میں وہ خوش ہو جائے گا۔ ثقلت موازینہ، جس کے پلے بھاری ہوں گے۔ ثقلت موازینہ کی وضاحت کچھ اس طریقے سے، اور بھی کچھ ایک آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کی نیکیوں کو تولیں گے، انسان کی نیکیوں کو تولیں گے۔ تولنے کا معاملہ مفسرین کرام مختلف طریقے سے بتلاتے ہیں۔ ایک تو کہ نیک انسان اپنی مجسم نیکی کے ساتھ تولا جائے گا، اور ایک انسان اپنی برائی کے ساتھ تولا جائے گا، انسان خود تولا جائے گا۔ دوسری وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کے وہ ورقے جو ہوتے ہیں، جو نام اعمال، وہ تولے جائیں گے، برائی کے نام اعمال اور بھلائی کے نام اعمال۔ اور تیسری ایک شکل بنتی ہے کہ انسان کی اس کی نیکیوں یا اس کے برائیوں کو ایک مجسمہ دے دیا جائے گا اور وہ تولے جائیں گے۔ تینوں باتیں آتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، جو بھی اس میں زیادہ بحث اور حجت کرنے کی ضرورت نہیں، بس مختصر سی وضاحت میں نے کر دی۔ ایک روایت اور آتی ہے تھوڑی سی اس کی تائید میں کہ بندہ مرنے کے بعد جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کے نیک اعمال یا برے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ قبر میں اس کے سامنے اس کے نیک یا برے اعمال آتے ہیں۔ اگر برے اعمال سامنے اس کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھتا ہے صاحب قبر، اس کے بعد پھر کہتا ہے اگر برے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون؟ مجھے تو آپ سے وحشت لگتی ہے، ڈر لگتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ برا اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد صاحب قبر کہتا ہے کہ آپ کون؟ اسے کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ ایک اچھی شکل و شباہت کے ساتھ آئے گا، یا اور دیگر اعمال ایک ساتھ اچھی شکل و شباہت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کون؟ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جو تو رات کو اٹھ کر کے بیدار ہو کر کے تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ روزہ کہے گا کہ جو تو بھوکا پیاسا روزہ رکھتا تھا۔ نماز اور کہے گا، زکوٰۃ اور کہے گا، مختلف طریقے۔ وہ کہے گا، دیکھنے کے بعد خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ آپ کون؟ آپ کو دیکھ کر کے تو اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، کوئی بھلائی نظر آتی ہے، تو یہ ایک مجسمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا دوسری جگہ پر کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس دن حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تول کیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، تو جن کا میزان بھاری ہوا، فمن ثقلت موازینہ یعنی کہ نیکیوں کا میزان بھاری ہوا، دونوں بھاری نہیں، برائی بھی بھاری نیکی بھی بھاری، ایسا کچھ نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، ثقلت موازینہ میں سیدھی سی بات ہے کہ نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون۔ جن کے نام اعمال ہلکے ہوئے تو وہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، جلائے جائیں گے، جھلسائے جائیں
سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم میزان کو قائم کریں گے انصاف کے ساتھ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان کے ساتھ، کسی نفس کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. ذرہ برابر بھی، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. ابھی پچھلی آیتوں میں، پچھلی صورت میں بات آئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر جس نے کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، نیکی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا. تو یہ معمولی سی معمولی وہ ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ معمولی سی معمولی لا تحقرن کا جملہ، اللہ معمولی سی معمولی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو. معمولی سی معمولی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو، تو کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بابو سلام کو تم ہی سلام کربو تو جواب دیم نہیں، تو ہم تو سلام تو نہیں کربائے. 1 کا 10 ملنا آپ کریں گے تو جواب دے دوں گا، اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ سلام کرو تو جواب ہی نہیں دیتے. یہ کتنے بدقسمت ہیں. معمولی سے معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انقذوا، یہ ہے نا کھجور کے ٹکڑے کے بدلے میں، کھجور کے ٹکڑے کے بدلے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کھجور کا ٹکڑا اس کے بدلے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو معمولی سی معمولی نیکی کو بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. کرو. میں بتلا دوں نیکیاں کیسے حقیر کیسے ہوتی ہیں یا برائیاں کیسے حقیر ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ، میدان تھا، میدان میں پڑاؤ ڈالا، راستے میں تھے کہیں، میدان تھا، میدان میں پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ جاؤ لکڑیاں چن کر کے لاؤ. سب کے نکل گئے، سب کے سب نکل گئے لکڑیاں چننے. میدان میں کہیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. اب وہ چلنے لگے تو 1 کونچی 2 کونچی 4 کونچی 8 کونچی وہ ملتا گئے، سب لا کر کے اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ایک انبار بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری برائیاں، ایسے ہی تمہیں احساس نہیں ہوتا اور تمہاری برائیاں کتنی ہو جاتی ہیں، یہ تم کو جلانے کے لیے کافی. کسی معمولی سی معمولی نیکی یا برائی کو ہلکا نہ سمجھے، کسی بھی چیز کو ہلکا نہ سمجھے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نام عمل بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں بار بار یہ بات کو کہتا رہا ہوں، بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ ایک نیکی وہ بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیوی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سماج اور معاشرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی جلا ڈالی. ایک نیکی، میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں. تو کسی کے لیے اپنی عاقبت کو داؤں پر نہ لگائیں، اور نیکی کو حاصل کرنے کا جہاں موقع ملے وہاں حاصل کر لیں. اور کسی کو ایک گلاس پانی پلا کر کے، یا کسی سے مسکرا کر کے سلام کر کے، یا کسی کی خیریت پوچھ کر کے، کچھ بھی کر کے نیکی کا موقع اگر ملتا ہے تو وہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں. خواہ کسی کا سلنڈر جلا کر کے، کسی کے گھر میں سبزی پہنچا کر کے، کسی کی عیادت کر کے، کچھ بھی کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں. الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نام عمل، جن کا میزان بھاری ہو گیا، وہ ہے آرام پسند زندگی میں ہوں گے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب العزت کل قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کو، میزان کو بھاری کر دے. بار الہ میں سے ایمان و مسلمان بندہ، مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب.